مریم صاحبہ اس پریس کانفرنس میں بہت غصے میں نظر آئی اور انہوں نے اپنی پارٹی اور جو پارٹی کی حکومت ہے یہ مطالبہ کیا، خاص طور پر اپنے چچا حضور جو پرائم منسٹر بھی ہیں آف دا ڈے، کہ جناب اعلیٰ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ بنی گالا کے اوپر چھاپا کیوں نہیں مار رہے؟ سنیے گا ذرا۔ ابھی ڈار صاحب سے سنا کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے امریکنز نے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہے وہ برآمد کیے تھے، اسی طرح بنی گالا جس کا اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے رانا صاحب، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے۔ وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی اور جو اصل منٹس تھے وہ کیا تھے، اصل خط تھا وہ کیا تھا، اصل کمیونیکے تھا وہ کیا تھا، اور اس کو ٹیمپر کر کے کیا بنا دیا، تبھی جیب میں ڈال کے وہ خط لے گئے۔ جلسوں میں لہرانے کے لیے آپ کے پاس وہ خط ہے، لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ خط نہیں ہے۔ رانا صاحب، آپ وزیر داخلہ ہیں، آر یو لسننگ می؟ آئی ایم دا وائس پریزیڈنٹ آف دا پارٹی، اور آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی رانا صاحب سے وائس پریزیڈنٹ آف دا پارٹی مریم صاحبہ، اور جس انداز سے وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ آپ کو اسے نظر آ رہا ہے کہ اب لازم ہے موجودہ حکومت کے اوپر کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کرنا ہے۔ وہ ایک کیس بھی ہو گیا، ایف آئی اے انکوائری بھی کر رہی ہے، اس کے بعد اریسٹ وارنٹ بھی عمران خان صاحب کے اوپر دا ویکینڈ ایشو ہے، وہ سارے کا سارا ڈرامہ چل رہا ہے۔ لیکن سائفر پہ واپس آتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ماضی کے اندر بڑی مصلحتیں کی، ہم نے جو ریکنسلیشن کی، سیاست کی، لیکن یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے سائفر والا، کیونکہ اس سے پاکستان کی قومی سلامتی جڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس پہ کوئی مصلحت نہیں ہوگی۔ سنیے گا ذرا۔ ایویڈنس ہمارے سامنے ہے، اب کیا ہم سیاسی مسلط کے تحت اس کو ہاتھ نہ لگائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے آئین سے ہم غداری کریں گے اگر ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں لے کے جائیں گے۔ بالکل، کوئی جو ہے ہم ریکنسلیشن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے مریم صاحبہ نے کیا اپنی حکومت سے گلہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہی، حکومت ہماری ہے اور عمران خان جو ہے بالکل آزاد پھر رہا ہے۔ سنیے گا ذرا۔ اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو، اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے۔ سب یہاں بیٹھے ہوئے مجھے ان سے بھی گلہ ہے، مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے، وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے۔ بنیادی طور پر وہ اپنے چچا حضور کو ٹارگٹ کر رہی ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، عمران خان کیوں آزاد گھوم پھر رہا ہے؟ وہ مان رہا ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے سائفر چھپایا، سائفر کے اندر ٹیمپرنگ کی۔ کیا کہا؟ سنیے گا ذرا۔ یہ معاملہ انویسٹیگیٹڈ ہے، معاملے میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا، ہاں میں نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا، اور کھیلو اور چپ کر جاؤ، اس کے بعد آپ کو اعتراف گناہ کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ اور چونکہ وائس پریزیڈنٹ صاحبہ کی طرف سے حکم تھا، ایک جو ڈرامے کے اندر کو کیوں دی جاتی ہے نا کہ جو فالو اپ میں ہوتا ہے کہ ایک ایکٹر ہوتا ہے، اس نے اس کے اوپر زیادہ جو ہے اس نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے، تو پھر رانا صاحب نے جو اپنی وائس پریزیڈنٹ کی صاحبہ کی طرف سے کیوں پکڑی، اشارہ پکڑا، وہ پھر ایک قدم آگے بڑھے۔ یہ سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کل کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فرم فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی، اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ کل کابینہ کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ سارے کا سارا مدعا پیش کیا جائے گا، آرٹیکل 6 لگنا ہے یا نہیں لگنا۔ چوہی صاحب، آپ نے سارا کچھ سن لیا، موجودہ حکومت بڑی سیریس ہے، سنجیدہ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے بہت بھیانک غلطی سر انجام ہو گئی ہے، اب ہم بالکل نہیں چھوڑنے والے۔ تو کیا کہیں گے سر، یہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ ہی ان کو سیریسلی لیتے ہیں، ہم تو پورے ملک میں ایسا کوئی بندہ نہیں ملا جو ان لوگوں کو سیریس لے رہا ہو، جنہوں نے ملک کے ساتھ بھیانک مذاق کیا۔ 9 اپریل کے بعد جو حشر ہو گیا پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا اور قوم کا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ لوگ ہیں۔ نمبر 2، تو ویسے وہ جرم کیا ہے جی وہ عمران خان کا؟ مجھے یہ تو بتا دیں ذرا، کیا کیا انہوں نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے اندر رد و بدل کیا ہے، آپ کے پاس کسی نے نہیں کیا رد و بدل۔ سائفر میں رد و بدل کہاں ہوتا ہے؟ وہ آپ کو خود پتا ہے، ایک یہ سیکرٹ میسج آتے ہیں، مثلا اس میں لکھا ہوگا کہ
تو یعنی وہ ڈی سائفر ہو کے اس کو بنایا جائے گا خاور گمن جی، اس کا مطلب ہے غلام حسین. تو جن کو پتہ ہے نا اس کا فکسڈ ہے سارے. وہ پہلے اس کو آتا ہے کوڈڈ، یعنی ایک خفیہ مراسلہ ہوتا ہے. وہ پہلے یہ ٹیلیکس ہوتا تھا یا بدل گیا جو بھی ہے، ای میل ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ اس کو دوبارہ ری رائٹ کیا جاتا ہے سلیس اردو اور انگریزی میں. یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ گم گیا ہے. اور گم کہاں گیا ہے؟ یہ جن جن جگہ پر کاپی گئی ہے وہاں جاتی ہے. نہ پیچھے سے کسی نے ڈیلیٹ کیا نہ وہ کر سکتے ہیں. تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. دے آر ٹاکنگ ربش. اصل بات یہ ہے، بڑی خبر لے لیں. یہ جو لیکس آئی ہیں نا جی مریم صاحبہ اور شہباز شریف اور توقیر شاہ اور فلانا، بات یہ ہے، میں صدقہ اطلاع دے رہا ہوں، پکی خبر دے رہا ہوں، ہر بندہ نوٹ کر لے. اصل یہ لیکس جو ہے یہ سیریس بریچ ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں اعلیٰ ترین شخصیت کا جو ٹیلی فون ہے وہ اس کے مائک کے ساتھ، یعنی انہوں نے اپنا یعنی انسٹرومنٹ لگایا اور اس اعلیٰ شخصیت کے فون کے ذریعے تمام ریکارڈنگ کی گئی اور باہر نکالی گئی. اب اس بات پر ان سے بھی پوچھا گیا ہے، یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ جناب آپ نے اس ٹیلی فون پر کس کس کو ٹیلی فون کیا ہے، اہم اداروں میں کیا ہے، ملک سے باہر کس کو کیا ہے، ادھر کیا ہے، فوج سیاسی کیا ہے، غیر سیاسی کیا ہے ٹیلی فون. یہ سارا آپ ریکارڈ بتائیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہوا ہے. تیسرا، اب یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سائفر کر رہے ہیں. یہ سائفر میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. دس از اے فیکٹ کہ جو سائفر میں کہا گیا ہے کہ عمران خان حکومت کو ہٹانے کے لیے سازش کی گئی، ویسے جو کچھ اپنے کانٹیکٹ سے ثابت کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے. چوہدری صاحب، وہ جو اعلیٰ شخصیت ہیں جن کے فون کے اوپر کچھ لگا دیا گیا، کوئی بگنگ ڈیوائس لگا دیا گیا، وہ اعلیٰ شخصیت بتا سکتے ہیں کہ کس نوعیت کی اعلیٰ شخصیت ہے؟ اور اعلیٰ شخصیت کریں نا، اعلیٰ شخصیت کا بھائی آپ کل کے لیے بھی کچھ رہنے دینا. پروٹوکول نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. نہیں، ان کو پوچھے نا پہلے کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے فون سے یہ سارا کچھ ہوا کمروں کے اندر گفتگو کو ریکارڈ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے، آپ کی سٹوری سے لگ رہا ہے کہ چوہدری صاحب کے آنے والے دنوں کے اندر مزید کچھ انکشافات ہونے جا رہے ہیں اور مزید اس طرح کی کوئی لیکس ہمارے سامنے آنے جا رہے ہیں. بہت بڑے انکشاف ہے یہی، جو اگر آپ سمجھ گئے تو. ان سے پوچھا گیا ہے کہ محترمہ آپ نے کہاں کہاں فون کیے ہیں اس ٹیلی فون سے. اچھا سنیں، ہمارا بیڑا غرق کیا جو آپ نے بات کی نا، بالکل مجھے بھی لگ رہا ہے سٹوری میں جان ہے کہ وہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کیوں یہ ساری کی ساری توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں.